السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام بھائی بہنوں، امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیریت اور عافیت کے ساتھ ہیں۔ میرا بس اتنا پیغام ہے، بے جا خوشی کا نام زندگی نہیں ہے۔ آج 2020 ہے تو کل 2021 ہے، کچھ دن کے بعد 2022 بھی آ جائے گا اور کچھ دن کے بعد 2023 بھی آ جائے گا۔ سال ایسے ہی گزرتے رہیں گے، لیکن بے جا بغیر ضرورت کے خوشی میں شامل ہو جانے کا نام زندگی نہیں ہے، بلکہ زندگی اس چیز کا نام ہے جس میں خوشی بھی ایسی ہو جس سے ہمارا پروردگار راضی ہو، اور خوشی ایسی ہو کہ جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مانتی ہو، اور ہمیں پرواہ ہونا چاہیے اور ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ نیا سال مناتے ہیں، خصوصاً آج کی رات جو خوشیوں میں ڈوبے رہتے ہیں، میں ان کو غلط کیوں کہوں؟ یہ ان کا مذہب ہے، ان کے مذہب کا وہ پالن کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے نہ جنت ہے، جن کے سامنے نہ جہنم ہے۔ میں اسلامی بھائیوں سے ادباً اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، آپ کے سامنے جنت بھی ہے، آپ کے سامنے جہنم بھی ہے، آپ کے سامنے آپ کا خدا ہے، آپ کا رب ہے، آپ کا پروردگار ہے جو آپ کو ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اور آپ کی پوری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شریعت ہے، ان کی پیاری زندگی ہے، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، ان کی پیاری زندگی ہے۔ آپ کو لاج رکھنے کے لیے آپ کو لاج رکھنا ہوگا، آج کے دن آپ کو لاج رکھنا ہوگا، آج کی پوری رات آپ کو ایمان کے ساتھ گزارنا ہوگا، ایمان کے ساتھ آپ اپنے دن کو گزاریں، رات کو گزاریں، اور اللہ تعالیٰ پورا سال ہمیں ایمان کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اسلام اس جگہ جانے کی یا اس راستے پر چلنے کی یا پھر اس سڑک پر یا اس مرحلے میں جانے کی اجازت نہیں دیتا جہاں اللہ کے حکم کو توڑا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کوئی لحاظ نہ رکھا جائے۔ ایسی جگہ جانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ مسلمان جب اپنی ماں کی پیٹ سے باہر آتا ہے تو کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا جو اس کے کانوں میں اذان اور اقامت دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ کیوں اس کے کان میں اقامت کی اذان کی آواز لگی؟ کیوں اسے شہد چڑھا کر اس کا نام اسلامی رکھتے ہیں؟ یہ آپ کی ایک پہچان بن گئی پیدا ہوتے ہی، بلکہ ماں کے پیٹ میں ایک پہچان بن گئی کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات الگ ہے، لیکن مسلمان کے پیٹ میں جو پیدا ہو رہا ہے وہ پیدا ہوتے ہی وہ مسلمان بن کے پیدا ہوا۔ اس لیے جن حضرات تک یہ بات نہیں پہنچی ہے ان سے میری عاجزانہ گزارش ہے ان تک یہ بات پہنچائیں۔ ارے بھائی، کس بات کی خوشی منائیں گے؟ ہاں، کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ ہماری پورے سال نماز پابندی سے گزر گئی، پورے سال ہمارے صدقہ خیرات جو حضرات استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اللہ نے جن کو نوازا ہے، صدقہ خیرات کیا، پورے سال میں ماں باپ کی فرما برداری کی، ہم نے کوئی دکھ والی بات نہیں کی، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، ہم نے پورے سال رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے۔ کس بات کی خوشی ہو رہی ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من دان نفسا وعمل لما بعد الموت۔ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، نئے سال کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے، اس اطمینان سے نہ بیٹھے کہ ہم ایک نئے سال میں جا رہے ہیں، بہت کچھ کر گزریں گے۔ نہیں، اس بات کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس سے پہلے کیا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من دان نفسہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، وعمل لما بعد الموت،
موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے آپ کی زندگی میں، اپنی زندگی میں خود ٹٹول کر دیکھیں میں نے پچھلی زندگی کیسے گزاری ہے. میرے بھائیوں، سال ایسے آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، دن ہوئی رات ہوئی، یوں ہی عمر تمام ہوئی. زندگی ایک سفر ہے، ایک چلتی گاڑی ہے، ایک چلتی ٹرین ہے. بس اس میں آپ کو سفر کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے. سفر کے مرحلوں میں، خوشی اور دکھ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ڈٹے رہنا. راستے بہت ملیں گے آپ کو، آپ حلال بھی تلاش کر سکتے ہیں، حرام بھی تلاش کر سکتے ہیں، آپ بہت راستے ملیں گے آپ کو. لیکن اللہ کا بتایا ہوا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ، 100% کامیابی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اور حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آپ ایک کوثر پینا. آپ کو یاد رکھنا ہوگا، بہت قربانیاں دی ہے انبیاء نے، بہت قربانیاں دی ہیں آپ تک یہ دین پہنچنے کے لیے. بہت قربانیاں دی ہیں انبیاء اکرام نے، اور خصوصاً ساروں کی قربانی ایک طرف رکھ کر، سارے انبیاء کی قربانی ایک طرف رکھ دی جائے تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. ہمارے نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہوم ہے، مثال ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. غیروں کے طریقوں میں آپ کو کامیابی نہیں ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاش کریں. سب سے بہترین شخص، کائنات کی سب سے بڑی ہستی، خیر البشر، انسانوں میں سب سے معظم، سب سے مکرم، آپ ان کو فالو کریں. یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ ہیں قیامت کے دن. ہم ان کے طریقوں پر چلیں، ان کو فالو کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو آدمی کسی قوم کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے وہ انہی کے طریقوں پر ہے، اسی میں سے ہے. آپ کس قوم کی اتباع کریں گے؟ یا اس قوم کی جنہیں نہ جنت کا پتہ، نہ جہنم کا پتہ، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا لحاظ ہے. آپ ان کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ جہاں میرے خدا نے روشنی دکھائی وہاں چلنے کی کوشش کرو. اندھیروں میں چلنے سے منزل مقصود نہیں ملا کرتی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر. ہر شیشہ